ذکر کرتے ہیں کچھ اسلاموفوبیا کا اور پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری جان سے بڑھ کر ہے، جس پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی طور پہ ان کی جو ناموس ہے وہ ہماری جانوں سے بھی ہمیں عزیز ہے۔ ان کی حرمت پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ناروے میں ہم نے دیکھا کئی ایسے واقعات ہوئے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر۔ ایسے اقدامات سے نہ صرف مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اور بار بار مسلمانوں کا امتحان لیا جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے معاملے پر کم ترین مسلمان کی بھی بات کریں، یا میرے جیسا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، جو کمزور ترین انسان ہے عقیدے کو لے کر یا اعمال کو لے کر، وہ بھی اس کی بھی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اوپر ذرا سی بات بھی کی جائے۔ جبکہ اگر ہم تمام مسلمانوں کی جانب سے بات کریں تو اس کا پھر ریاکشن بھی آتا ہے، اور آنا چاہیے، بالکل، اس سے آگے تو اور کچھ ہے نہیں۔ اور پھر جب ایسا کوئی ریاکشن آتا ہے تو پھر مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گردی اور اسلاموفوبیا سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسلاموفوبیا کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مغرب اور یورپ میں ہولوکاسٹ پر قانون سازی تو کر لی جاتی ہے، ہولوکاسٹ پہ بات کرنے کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم مغرب اور یورپ کی جانبداری سے کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے لیے قانون سازی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں برطانیہ میں، تو احتجاج کے دوران ونسٹن چرچل سمیت قومی شخصیات کے مجسموں کو گرایا گیا۔ برطانیہ سے اپنی قومی شخصیات کی اتنی بے حرمتی برداشت نہیں ہو سکی، اور برطانوی پارلیمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں قانون سازی پر بل آ گیا اور اس کے لیے 10 سال قید کی سزا بھی تجویز کی گئی۔ لیکن دنیا کی آبادی کا کہا جائے ایک بہت بڑا حصہ مسلمان ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں مغرب اور یورپ میں، تو 2 ارب مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مقدس کتابوں کی بار بار گستاخی اور بے حرمتی کی جاتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہم سزا تو کیا، جرم کے خلاف بولنا بھی گوارا نہیں جاتا، اور اسے جو کہلے آزادی رائے، اظہار رائے قرار دے کر دوہرے معیار کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بات کی جائے تو عالمی سطح پر مسلسل انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اٹھا بھی رہے ہیں، اور اس حوالے سے قانون سازی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا ایک مسلم خاتون رکن اسمبلی ناز شاہ صاحبہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے، اور انہوں نے ایک نہایت جذباتی اور پرجوش تقریر کی ہے، اور اپنے اس حوالے سے مطالبہ بھی کیا کہ جس طرح آپ کو اپنے بادشاہوں کی مورتیوں سے پیار ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی، اور برطانوی رکن پارلیمنٹ کی جانب سے ایسی چیز آنا یقینی طور پہ بہت ایک اچھی، ایک خوشائند بات ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر بھی سزا کا قانون بنایا جائے، اور بار بار شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں کو بھی بند کروایا جائے۔ اسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ صاحب ایکسکلوزیولی موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ان کا اقدام ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے اب تک کیا اچیومنٹ کی ہے اور مزید کیا دیکھ رہی ہیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے۔ ناز صاحبہ، آپ نے برطانوی پارلیمنٹ میں ناموس رسالت کا معاملہ اٹھایا ہے۔ برطانیہ دنیا بھر میں غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ہم اگر پارلیمنٹ کی سطح پر بات کریں تو اس معاملے کو نمایاں بھی کیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر اس صورتحال کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ یقین ہے کہ دیکھیں، جب ہماری ایک پوزیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، ہم ایک الیکٹڈ ممبرز ہیں، خود بھی مسلمان ہوں، میرے جو کنسٹیچوئنٹس ہیں ان میں زیادہ مسلمان ہیں، اور ان کی آواز میرا فرض ہے پارلیمنٹ تک پہنچانا، ان کی نمائندگی کرنا۔ اور یہ نمائندگی جو تھی وہ میں نے اپنے کنسٹیچوئنٹس کے بہاف پر کی تھی، اپنے جو فیلنگز کا ظاہر میں نے کی تھی۔ امپیکٹ کیا ہوگی؟ دیکھیں، امپیکٹ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ راتوں رات کام نہیں ہوتے، یہ سالوں سال لگ سکتے ہیں۔ اسلاموفوبیا بھی آج پیدا نہیں ہوا، نہ ہی کل پیدا ہوا تھا۔ جو اسلاموفوبیا ہے وہ کئی ڈیکیڈ سے چل رہی ہے اور مضبوط ہو رہی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف ہم نے جو کیمپین کرنا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف، وہ بھی آہستہ چلے گا، وہ راتوں رات کچھ بدلے گا نہیں قانونی طور پر، مگر مجھے یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں تک پہنچنا ہے، ان کے دلوں اور دماغوں میں پہنچانا ہے کہ جس طرح آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کے جذباتوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی، ہمارے جذباتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی دکھ لگتا ہے۔ تو اس دکھ کو ہم نے سمجھانا ہے اوروں کو، جو نان مسلم ہیں، دنیا کے جو اور لوگ ہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں
آپ کے لیے جو چیز پیاری ہے ہمارے لیے پیارے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم نے وہ جو پیار ہے وہ گہرائی جو ہے ہم اس کو اظہار کرنا چاہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ جب تک ہم سمجھائیں گے نہیں تو اسلاموفوبیا ہم دور کیسے کریں گے؟ سمجھ آئے گی اور اس حوالے سے آواز اٹھائے۔ اگر ہم پرائم منسٹر عمران خان کی بات کریں تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ جن پوائنٹس کی طرف، جن نکات کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے، آپ اس سے کتنی جو کہہ لیں ایگری کرتی ہیں، متفق ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کو عالمی سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں پاکستان کو میں سب جو جتنے بھی لیڈرز ہیں دنیا کے ان کا سب فرض بنتا ہے کہ جو مسلمانوں کی خلافت ہو رہی ہے، مخالفت ہو رہی ہے، جو اسلاموفوبیا ہے، یہ ایک ایسی زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی مخالفت ہر جگہ پر ہو رہی ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اویئرنیس ریز کرنی چاہیے، تاکہ کیونکہ مسلمانوں سے کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے، اسلام سے بھی کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور جو مسلمانوں پر اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے وہ ہماری زندگیوں پر اثر کرتا ہے، ہماری کمیونٹیز پر اثر کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور اویئرنیس ضرور اٹھانی چاہیے، یہ ہمارا بالکل ہے۔ I agree with you۔ اور ناصحبہ پرائم منسٹر نے OIC پر بھی زور دیا ہے، جو کہ 57 سے زائد ممالک اس میں شامل ہیں، کہ وہ بھی اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت کے معاملے پر آواز اٹھائیں۔ اس حوالے سے اگر OIC ممالک کی آواز کی ہم بات کریں اور وہ آواز اگر اٹھائی جائے تو وہ کتنی مؤثر ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ تو IOC کنٹریز کے جو آواز ہے، کلیکٹیو آواز دنیا کے لیے بہت اہم ہے، اور انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، اس بات پر، اس موضوع پر بات کرنی چاہیے، اور اس کی اویئرنیس ریز کرنی چاہیے، یا صرف IOC نہیں مگر پورے جو دنیا کے ممالک ہیں۔ دیکھیں جو مسلمان ہیں دنیا میں کم نہیں ہے، 1.3 بلین مسلمان ہیں، اور جو یہ آواز ہم اٹھا رہے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف، ہمیں بالکل بہت اہمیت سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، چاہے وہ IOC کی طرف سے ہو، چاہے وہ انڈیویجولز کی طرف سے ہو، لیکن یہ سب کی ذمہ داری ہے اس موضوع پر بات کرنا، کیونکہ دنیا ہمیں سکون چاہیے، اور اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں پر جو اثر ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں دنیا بھر میں، اور آپ نے اپنی سپیچ پہ بھی یہ منشن کیا کہ دنیا بھر میں پاکستان کے سفارت خانے بھی موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں اسلاموفوبیا کی اور گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ سفارت خانے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ تو دیکھیں جو میں نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں، جو میں نے ڈیبیٹ کی تھی، وہ بیسنی لاء کے بارے میں نہیں تھی، وہ میں نے صرف ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو ہماری جو ہپوکریسی ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کی، یعنی کہ یہ ایک گورنمنٹ ہے جو قانون پاس کرنا چاہتا ہے، جو اگر اسٹیچو کو اٹیک کیا جائے تو 10 سال کی سزا ہوتی ہے، اسٹیچو کی وجہ سے نہیں مگر جذباتوں کی وجہ سے، ان کے جو ہماری فیلنگز ہے، جو ہماری کمیموریٹیو فیلنگز ہے۔ تو میں نے صرف یہ صاف صاف کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو مسلمان ہیں، ہماری جو کمیموریٹیو فیلنگز ہے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے قائم ہے، ہمارے دلوں کو دکھ لگتا ہے، تو میں نے یہ دکھ کی بات کی تھی۔ اور رہ گئی اسلاموفوبیا کی بات، تو دیکھیں ہمیں اس بات پر کام کرنا چاہیے، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا ہوا ہے، مگر دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جو نان مسلم بھی ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسلاموفوبیا کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، مضبوطی سے ٹوگیدر ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ناصب کی جو کاوش ہے یقینی طور پر اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے ہے، لیکن بہت اچھی کوشش ہے، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت مذہب تمام مسلمانوں کو کلیکٹیولی اس ایفرٹ میں اپنا حصہ ڈالنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہو اور مغرب کو احساس ہو کہ یہ معاملہ کتنا ضروری ہے، اور احساس کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا، اپنی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ ناصب آپ کی زبردست کوشش ہے، ہم نے سوچا کہ اس کو آپ تک پہنچا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ایکسپریسو میں جوائن بھی کیا۔ اسی نوٹ پر ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔